باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے رکوع نمبر 27 سورہ البقرہ کا، انشاءاللہ سماعت کریں گے رکوع نمبر 28۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینصرون۔ وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے ان کی مدد کی۔ شان نزول، توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا، اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے۔ پہلے وعدہ بھی کیا، بعد میں اس وعدے پہ قائم نہیں رہے اور اس سے پھر گئے، وعدے سے مکر گئے۔ سورت واقعہ یہ ہے کہ نوح مدینے میں یہود کے دو فرقے بنی قریظ اور بنی نذیر سکونت رکھتے تھے، یہ دو فرقے تھے، اور مدینہ شریف میں دو فرقے اوس و خزرج رہتے تھے، یہ بھی بنی اسرائیل تھے۔ بنی قریظ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج کے، یہ دونوں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ حلیف مطلب ہوتا ہے کہ آمنے سامنے، مطلب ایک دوسرے کی ہیلپ کے حصہ، یا حلیف کا مطلب یہ ہو گیا کہ مطلب ساجھے دار۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمہ قسمی کی تھی، ایک دوسرے نے آپس میں ایک دوسرے قسم کھائے تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے میں قسم کھائے تھے کہ اگر کوئی تیسرا ہم پر حملہ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے، یہ دونوں جو فرقے تھے یہ دونوں جنگ کرتے تھے، جنگ لڑتے تھے۔ بنی قریظ اوس کے اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے،
اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے۔ بنی قریظ بنی نذیر کو اور بنی قریظ کو قتل کرتے تھے، یہ دونوں آپس میں ہی نہیں جمتی تھی، اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، انہیں ان کے مساکن سے نکال دیتے تھے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلاً اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، باوجود کہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہ کرے۔ اگر جو چھڑانے آیا تھا اگر وہی لڑائی کے ٹائم آ جاتا تو اس کو بھی وہ قتل کر دیتا، مگر جب لڑائی ختم ہو جاتی اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیتے تو دوسرے قبیلے کے لوگ آتے پھر اس کو پیسہ دے کے چھڑا لیتے، مگر لڑائی کے ٹائم آتے تو شاید اسی کو قتل کر دیتے۔ اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے اور ان کی بستیوں سے نہ نکالنے، اس کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا تو اس کے کیا معنی کہ قتل و اخراج میں تو درگزر نہ کرو اور گرفتار ہو جائے تو چھڑاتے، قتل کرنے میں کوئی درگزر نہیں کرتے تھے، اور جب ان کے ساتھی کو پکڑ لیتے تو پیسہ دے کے چھڑوا لیتے تھے۔ تو یہ کون سا ہے کہ قتل کرتے وقت نہیں دیکھتے تھے، قتل کر ڈالتے، تو اس پر ملامت کی۔ چھڑاتے پھر وہ عہد میں سے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا؟ اب وہ عہد کر لیے تھے تو عہد کی کچھ باتیں مان رہے ہو، کچھ باتیں نہیں مان رہے ہو، جیسے میں نے کچھ وعدہ کر لیا کہ تم کیا کھاؤ گی، یہ کھاؤ گی، یہ کھاؤ گی، یہ کھاؤ گی، تو تم نے بھی ہاں بول دیا یہ کھاؤں گی، یہ کھاؤں گی، یہ کھاؤں گی، بعد میں تم اس میں سے کچھ کھاؤ کچھ نہ کھاؤ تو پھر وعدہ کیسے پورا ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا نا ہوا۔ یہ ایک مثال بتا رہا ہوں۔ کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم قتل و اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد سکنی کی، جب عہد نہیں مان رہے ہو، آدھا مان رہے ہو آدھا نہیں مان رہے ہو تو عہد سکنی کی، اور حرام کے مرتکب ہوئے، وعدے سے پھر نہ حرام کے مرتکب ہوئے، اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ اگر اسی پہ ڈٹے رہے اور اس کو تم جان رہے ہو کہ یہ حلال ہے تو پھر یہ تم کافر ہو جاؤ گے، مسلمان بھی نہیں رہو گے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم و حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس پہ تم کچھ مدد کسی کی کرو گے ان لوگ کی تو وہ بھی حرام ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے، کسی حرام کام کو حلال جاننا کفر ہے، مسلمان سے خارج ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے ایک حکم کا نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے۔ اب جیسے قرآن مجید میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس میں بتا دے گا، اس میں سے تم ایک بھی چیز کا انکار کیے تو پوری کتاب کا انکار کرنا ہو گیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، اس لیے بہت احتیاط، اللہ جو اس میں فرما دیا وہ ہمیں آنکھ بند کر کے ماننا۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کا حکم ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے۔ فائدہ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جب احکام الہی میں سے بعض کا نہ ماننا کفر ہو تو یہود کا حضرت سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ اب جیسے وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کی نبوت کو مانتے تھے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے اور ان کو نہیں مانتے، تو یہ ان کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر ایمان لانا لازم کیا ہے، ان کی تعظیم اور ان کی باتیں ماننا لازم ہے۔ دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظ 3 ہجری میں مارے گئے، یہ پورے 3 ہجری میں مار دیے گئے۔ ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے تھے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ جلا وطن کا مطلب سمجھتی ہو؟ جلا وطن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جس گاؤں میں رہ رہے تھے اس گاؤں سے نکال دیے گئے، اب وہ کہیں بھی جائیں اس گاؤں میں نہیں آ سکتے، ان کے ساتھ ایک دم کٹ آف ہو گیا۔ حلیفوں کی خاطر عہد الہی کی مخالفت کا یہ وبال تھا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا علاوہ آخروی عذاب کے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ اس میں جیسی نافرمانوں کے لیے وعید شدید ہے کہ اللہ تعالی تمہارے افعال سے بے خبر نہیں، اللہ ہر کچھ جانتا ہے، کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے سب وہ تمہارے حال سے ایک دم باخبر ہے۔ تمہاری نافرمانیوں پر عذاب شدید فرمائے گا، جب تمہارا ٹائم آئے گا تو وہ سخت عذاب بھی دے گا۔ پہلے ڈھیل دے دیتا ہے، جاؤ جتنا سرکس بننا ہے بن جاؤ، بعد میں رسی ٹائٹ کرے گا تب پھر سمجھ میں آ جاتا ہے سب۔ ایسے ہی اس آیت میں مومنین و صالحین کے لیے مصدع ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ جو نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے فرمان کو مان رہے ہیں، نماز روزہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کر رہے ہیں، تو ان کو اس کی بہترین سزا اللہ عطا فرمائے گا۔ تفسیر کبیر، اس کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ سب سے اہم عہد یہ تھا کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا۔ کیا تھا؟ ہر زمانے میں جتنے بھی نبی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، سب کی اطاعت کرنا یہ عہد میں شامل تھا۔ مطلب ان کو ماننا، ان کی باتیں ماننا، ان کے بتائے راستے پہ چلنا، وہی اطاعت ہے۔ ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، وہ جو بتائیں ان پر ایمان لانا اور ان کو ان کی تعظیم کرنا، یہ عہد میں شامل ہی تھا۔ کو مطلب ہوتا ہے برے کاموں۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو
صحیح سے پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تک کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے ہر گناہ معاف عطا فرما۔ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔